داؤد اور سلیمان کو ایک طرف رکھ لیجئے، فرعون اور نمرود کو دوسری طرف رکھ لیجئے. کہنے کو یہ بھی بادشاہ یہ بھی بادشاہ، لیکن یہ بادشاہ اللہ کا مطیع، اللہ کے احکام کا نافذ کرنے والا، ہاں جہاں اللہ کا حکم نہ ہو اپنی بیسٹ ججمنٹ کو استعمال کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا. یہ بادشاہ فرعون اور نمرود خود بادشاہی اور حاکمیت کے مدعی، اور حاکمیت اللہ کی تو گویا خدائی کے مدعی. انا ربکم الاعلی، ڈٹ کر اس نے کہہ دیا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ بادشاہت کے، حاکمیت کے، ساورنٹی کے مدعی تھے، لہذا کافر تھے، مشرک تھے، خدائی کے دعوے دار تھے. یہی معاملہ نمرود کا تھا. اس کا جو محاجہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ، سورہ بقرہ میں موجود ہے. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے میں بھی کر کے دکھا دیتا ہوں. جیل میں سے 2 قیدی بلائے، ایک کی فوراً گردن اڑا دی، دوسرے کو بخش دیا، جاؤ میں نے کر دیا، دیکھو جسے چاہا زندہ رکھا، جسے چاہا میں نے مار دیا. اب حضرت ابراہیم نے فرمایا ان ربی یاتی الشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. فاتح بہا من المغرب، اگر تو سچا ہے خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، تو اب وہ جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بہرحال یہ ہے بادشاہتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل. کہنے کو داؤد بھی بادشاہ تھے، یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آیا وَجَعَلَ فِيكُم مُلُوكًا، تمہارے اندر بادشاہ بھی اللہ ہم نے پیدا کیے، اٹھائے. لیکن یہ بادشاہ اور وہ بادشاہ زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ بادشاہ فرعون اور نمرود یہ حاکمیت کے مدعی ہیں، اختیارات مطلق، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کو جو وحی سے آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں. اور جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے تو مجموعی جو بھی تعلیمات ان تک آئی ہیں ان کے مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں. تو یہ تھی پہلی خلافت. اور اس اعتبار سے غور کیجئے، ذرا عجیب سی بات آپ کو لگے گی، اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ 1400 برس تک تو بنی اسرائیل میں رہی ہے. میں حدیث سنا چکا ہوں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی. آخری کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید بعض لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو حضور کے لیے میں نے کچھ توہین کا لفظ استعمال کر دیا، خلیفہ کہہ دیا. نہیں، ہم کہتے نہیں خلیفہ، لیکن تھے تو خلیفہ. جو اسلامی حکومت قائم ہو گئی مدینے میں، کون خلیفہ تھا؟ کون حاکم تھا؟ اللہ کا حکم جو آ رہا ہے نافذ کر رہے. جہاں حکم نہیں ہے کبھی تو خود اجتہاد کرتے، کبھی انتظار کرتے کہ اللہ کا حکم آ جائے. خود اپنی خواہش کے ضمن میں بھی انتظار کر رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، انتظار کر رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے، لیکن از خود اپنے فیصلے سے نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اب یہ تمہارا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف رہے گا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، ہم نے اسے آزمائش بنایا تھا اہل مکہ کے لیے. لیکن یہ کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی تبدیل کر سکتے، اللہ کا حکم آئے گا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اب رخ کر دو اپنا مسجد حرام کی طرف. تو اس سلسلے کی کڑی نبوت، نبی، شخصی خلافت، یہ اجتماعی خلافت نہیں تھی، شخصی خلافت. نبی اپنی ذات میں خلیفہ ہے، نبی کی ہاٹ لائن اسٹیبلشڈ ہے وہی کی اللہ کے ساتھ، جو حکم آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں. اور کہیں پر انتظار کرتے ہیں، کہیں پر یہ ہے کہ اپنا اجتہاد بھی استعمال کر لیتے ہیں، اس کی تصویب بھی ہو جاتی ہے. کہیں کوئی تھوڑی بہت اگر خطا ہو تو اس کے اوپر تنبیہ بھی ہو جاتی ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اپنی بیویوں کی دلجوئی میں ذرا سی لائن کراس ہو گئی کہ خاص قسم کے شہد کے کھانے کی آپ نے قسم کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا، اس کے اوپر جو ہے گرفت ہو گئی. جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی ہے تم کیوں اس پر قسم کھا رہے ہو؟
بہرحال یہ پہلی خلافت تھی کہ جو دنیا میں رہی جب تک کہ نبوت جاری تھی، کہ نبی ہی شخصی طور پر خلیفہ ہوتا تھا، جیسے شخصی طور پر فرعون بادشاہ تھا، جیسے شخصی طور پر نمرود بادشاہ تھا، جیسے شخصی طور پر تبابع جو تھے، تبع، قوم تبع کے اندر جو ہوتے تھے وہ بادشاہ تھے۔ تو شخصی بادشاہت ورسس شخصی خلافت، یہ کب تک چلا؟ جب تک کہ نبوت جاری رہی۔ اب نبوت کے خاتمے کے بعد کیا ہوا؟